صورت عجیب و شان ہے. کہتے سخت کو نرم کرنے کے لیے ایک سیر ہے. بادشاہ ظالم کی گرفت اور پکڑ سے نکالنے میں تیر بہدف ہے. لاعلاج بیماریوں کے لیے شفائے عظیم ہے. اور دشمنوں کے سر کو نیچے کرنے کے لیے تلوار الہی ہے. اور اتنے فضائل و مناقب ہے کہ علماء کہتے مت بیان کرو. لوگ اور صورتیں چھوڑ کر اسی کے وظیفے کریں گے. اکتالیس مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر ہر کام اور مراد کے لیے ہر روز ایک دفعہ. قبل الصباح یاقوت و مرجان ہے. بعد الصباح ذهب اور فضہ ہے. سورج نکلنے کے بعد جب چاہے پڑھنا جائز ہے، لیکن مرادیں پوری ہوتی ہے قبل الصباح اور عند الصباح. بزرگان دین اور سلف صالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے بیمار ہونے کا سنتے ہیں اور یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ بھئی اب کافی وقت ہو رہا ہے یا پریشانی بڑھ رہی ہے، تو فجر کی نماز میں سے امام صاحب یا وہاں کا کوئی ذمہ دار اعلان کر لیتا ہے کہ فلاں کے گھر جا کے سورہ تغابن پڑھنی. اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سورہ تغابن یاد ہوتی ہے، یا پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے لیتے ہیں. بیمار کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، بشرطی کہ مرد ہو عورت نہ ہو. عورت ہو تو عورتیں کرے. اور وہ گھر وہ پراٹھے اور چائے گرم گرم تیار کرے، اور کڑس اور پیچ والے پراٹھے ہو. ایک آدمی نے طلباء سے پڑھوایا، 5,000 روپے دیے، اور جتے دیکھو تھے اتھے آن کلو تھی. میں نے کہا پراٹھے پکو. حیران رہ گیا. کہا 5,000 روپے. میں نے کہا وہ تو خیرات صدقہ ہو گیا، سورہ تغابن نہیں ہوئی. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے آخری حدیث ہے. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی، اور یہ ابو داؤد والے الفاظ ٹھیک ہے، مجرب ہے. ایک شخص نے شکوہ کیا کہ ہموم و دیون، بہت قرضے ہیں اور غم پریشانیاں ہیں. آپ نے کہا تجھے معلوم نہیں؟ یہ الفاظ پڑھو نا صبح و شام. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح و شام 10 مرتبہ پڑھو. زندگی بھر تمہارے پاس خزانوں کے آمد و رفت ہوگی انشاءاللہ. کبھی بھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو. فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کبھی بھی ناغہ نہ کرنا. دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ تنگی کبھی بھی نہیں دکھائے گا. اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے گنو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. رزق کی تنگی نہیں دیکھو گے. ناغہ نہ کرنا، ناغہ کینسر ہے. سورج نکلنے کے بعد جب اچھی طرح شعاع پھیل جائے، یعنی دہات شمس، 4 رکعت پڑھو. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا. مغرب کے 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت 2 کر کے پڑھو اوابین. تمام مرادیں و دعا اللہ قبول فرمائے گا. رات کو سوتے وقت سورۃ ملک، الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھو.
گھریلو پریشانی ہو تو گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ پڑھواؤ، بیماریوں کے لیے سورہ تغابن پڑھو، آگے آ رہی ہے۔ یہ سب خزائن اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں۔ ہمیں مخلوق کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں، ہمیں مخلوق کی دینی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ واقعی یہ پڑھ لی جائے ہر نماز کے بعد کم از کم 5 دفعہ، یا نماز سے پہلے، یوں 5 نمازوں کے ساتھ 25 مرتبہ کا عمل ہے، خیر و عافیت رہے گی۔ کسی بھی مشکل پریشانی، بہت ناگہانی زحمت گرانی کو دور کرنے کے لیے 50 دفعہ پڑھ لیا جائے، نہ 51 اور نہ 49، 50 دفعہ۔ جو آپ کے خلاف ہے وہ اپنے زخموں کو چاٹنے لگے، فَزَانْ بَاخْتَشِ تَانَ مُرْتَبَتِ بِغَمَشِ اللہم اصرف وجوہ الظالمین عنی، خدا ظالموں کی توجہات مجھ سے ہٹا دے۔